السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بڑے عرصے کے بعد، طویل عرصے کے بعد رضا کھٹری صاحب پھر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ویلاگ میں۔ شروع میں جو ہمارے ویورز دیکھتے تھے ہمارے پروگرام کو اور بڑا اچھا پسند کیا جاتا تھا، پھر ظاہر مصروفیات اپنی اپنی ہوتی ہیں، تو کھٹری صاحب اپنی مصروفیات کی وجہ سے پھر کنٹینیو نہیں کر سکے تھے۔ اب دوبارہ کھٹری صاحب نے مہربانی کی ہے، ٹائم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اب آئندہ ڈیلی انشاءاللہ ایک ویلاگ رضا کھٹری صاحب کے ساتھ آپ کو دیں گے۔ پرانے جو کھٹری صاحب ویورز ہوں گے نا، ان کو آپ یاد ہیں آج بھی؟ نہیں، ان کی بڑی کبھی کبھار میسیجز کرتے ہیں کہ رضا کھٹری صاحب کدھر ہے بھائی؟ نہیں، بڑی نوازش ہے۔ تو ویورز، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آج پہلے پروگرام میں بات کریں گے کہ سیاسی جماعتیں ہماری ناکام ہیں اتفاق رائے کرنے میں بھی آئینی ترامیم پر، پارلیمنٹ میں آئینی ترامیم منظور کرانے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ 2/3 میجارٹی بظاہر ہے نہیں حکومت کے پاس۔ 63A کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد پھر منحرف ارکان کے لیے ایک راہ ہموار ہو گئی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں سیاسی جماعتوں کی نااہلی پہ بات کریں گے کہ یہ نااہلی کیوں ہے، کہاں ہے۔ لیڈ کر رہی ہے مسلم لیگ نون، ہمنوا ہے پیپلز پارٹی۔ مولانا ان سے گیم سے باہر ہیں، لیکن مولانا آن بورڈ بھی ضرور ہیں۔ اس معاملے پر بات کریں گے، کھٹری صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ کھٹری صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو سر۔ سر، یہ سیاسی جماعتوں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ پارلیمنٹ میں ترامیم منظور نہیں کرا پا رہی، 2/3 میجارٹی نہیں ہے، پھر منحرف ارکان سے بھی رابطے، پھر ابھی تو میں پڑھ رہا تھا بیرسٹر گوہر تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی حکومت کے اپنے 6-7 بندے ہیں جو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ سیاسی جماعتوں پہ کیا تجزیہ دیں گے آج؟ یار، سیاسی جماعتیں ہم میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 75 سالہ تاریخ اگر آپ اٹھا لیں تو وہ کوئی اتنی قابل فخر نہیں ہے۔ میں ابھی جب آپ کے دفتر میں آ رہا تھا تو لفٹ کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا کہ لفٹ کے اندر سگریٹ پینا منع ہے۔ دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا ممکن ہے کہ آپ لفٹ کے اندر بھی سگریٹ پئیں؟ نہ۔ مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ جوتوں کی حفاظت خود کریں، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ادھر جوتے رکھتے ہیں۔ اور درخت کے نیچے پانی کا اگر مٹکا پڑا ہوتا ہے وہ زنجیر تو یہ ایز اے ہول ہماری سوسائٹی کا ایشو ہے۔ تو ظاہر ہے جیسے وکیل ہوں گے، جیسے صحافی ہوں گے، ایسا مولوی ہوگا، مطلب سندھی میں جیڑا روح تیڑا ختمہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی کبھی تحقیقات ہوئی؟ نہ۔ لیاقت علی خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات تو ہوئی، لیکن وہ رپورٹ جو جس جہاز میں جا رہی تھی وہ جہاز تباہ ہوا۔ آج میرا خیال ہے برسی بھی ہے، میرا خیال شاید تھی۔ جہاز تباہ ہوا، اس کس نے کیا، کیوں ہوا، کوئی پتہ نہیں۔ ضیاء الحق سے ہمارے لاکھ اختلاف سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہے۔ آج بھی جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں وہ اسی کا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جہاز تباہ ہوا، کسی نے کوئی تحقیقات کی؟ کچھ نہیں ہوا۔ بی بی شہید ہو گئیں، ذوالفقار علی بھٹو کو تو آپ کی سپریم کورٹ نے، حالانکہ مجھے سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی اتنا اچھا نہیں لگا، جب آپ نے جرم کیا تھا نا۔ آصف علی زرداری اگر بلوچستان سے ریاست کی طرف سے بحیثیت صدر معافی مانگ سکتا ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو پچھلے چیف جسٹس تھے ان کی طرف سے معافی مانگ سکتے تھے۔ لیکن یہ معذرت کس طریقے کی کہ آپ نے ایک تھرڈ ورلڈ کے پاپولر لیڈر کو ایسی ماورائے عدالت ایسی سزا دے دی۔ اچھا، بھٹو صاحب کو پھانسی کا فیصلہ سنانے والے ججوں میں سے کوئی حیات بھی ہے، زندہ بھی ہے؟ یار، اس کے ہونے اگر ہوتا تو اس کو بھی حکم دے سکتے تھے کہ آپ اپنی بینچ سے آ کے، بینچ کی طرف سے اس کو بھی چھوڑے نا۔ اب آئیں تھوڑا مشرف کی طرف۔ خصوصی عدالت میاں نواز شریف نے بنوائی تھی، اس کا فیصلہ آیا، جج بیچارہ مہینے 1.5 میں کورونا کی وجہ سے مارا گیا، پراسرار طریقے سے۔ لیکن مشرف کو آپ نے اس سزا یافتہ شخص کو گارڈ آف آنر دے کر تدفین کی۔ تو یہ رویے ہیں۔ اب آتے ہیں سیاست کی طرف۔ یہ بی بی کی شہادت کے بعد
तीसरी गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल अपना टेन्योर पूरा किया, चौथी चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं, पार्लियामेंट ने। हाँ गवर्नमेंट, लेकिन उसी जमातों की पार्लियामेंट थी। नहीं, लेकिन पीटीआई की तो नहीं थी। हाँ पीटीआई की तो नहीं थी। हाँ बिल्कुल, सॉरी। पीपल्स पार्टी, नून लीग ने भुगता है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग इस्तेमाल हुई। ठीक है, नून लीग इस्तेमाल हुई चौधरी निसार के दौर में। हाँ, लेकिन इमरान खान के दौर में जो पॉलिटिक्स की डायनामिक्स है वो मुकम्मल चेंज हुई है। यानी चेंज इस तरह हुई कि एक तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ वाहिद ऐसे लीडर हैं जो सारी बातें उनकी नहीं सुनते इस्टेब्लिशमेंट की, यानी कुछ ना कुछ अपनी करते हैं। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। ये SCO कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी शंघाई कोऑर्डिनेशन काउंसिल की, उससे एक दिन पहले उन्होंने बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया, इंडियन सहाफ़ी को, बड़ी मारूफ सहाफ़ी। उसमें उन्होंने कहा कि अगर वो बरखा भारत की हामिद मीर, हाँ नहीं, मैं तुम्हारा वो मवाजना नहीं करता, लेकिन मैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने उससे कहा कि हम भारत के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, लाहौर डिक्लेरेशन जहाँ था उसको वहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि ये छोटी स्टेटमेंट नहीं थी, बहुत बड़ी थी। दूसरे दिन आपने पता नहीं सुबह को नोट किया या नहीं किया कि कनाडा ने जो भारत के लोगों सिफारतकारों को निकाला था, वो सारा दिन हमारे पास खबर चलती रही। ये किसके कहने पे चली है आपको भी मालूम होगा ना। यानी आप मियां नवाज शरीफ को, हमारे पास बहुत सारी खबरें शौरी तौर पर दबाई जाती हैं, बहुत सारे नॉन इश्यूज जो हैं वो शौरी तौर पर हाईलाइट कराए जाते हैं, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ का जो मैं आपको कह रहा था कि वो कभी न कभी वो नवाज शरीफ उसका बाहर निकल आता है। यही सबब था कि उन्हें जो है वो उन्होंने, नवाज शरीफ है तो नवाज शरीफ ही निकलेगा ना। नहीं, लेकिन नवाज शरीफ को उन्होंने हर बार कोशिश की है, लेकिन उसके अंदर का एक वो आदमी है वो निकल आता है। अब बात तो ठीक है, आप वाघा बॉर्डर पर जाएं ना, हमारे पुलिस, हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं जो उनके होते हैं, उनकी टांगें यहाँ सर से ऊपर चली जाती हैं ऐसे करके, लेकिन लोग एक दूसरे को ऐसे कर रहे होते हैं। यानी रियासत और अवाम दोनों तरफ की। मैं ऐसा नहीं कहता कि मोदी ने जितनी पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियादों पर इलेक्शन जितने भी लड़े उसमें कोई उसने लोगों की जहन साजी नहीं की, बहुत नफरतें भरी हैं। हमने तो खैर अपनी किताबों में भरा, उसने बाद में काम शुरू किया। लेकिन मैं जो नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपका बॉर्डर आज भी खुल जाए, मामलात, देखिए ना, ताल्लुकात एक दम में ठीक नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। अब आते हैं नवाज शरीफ का जो मामला था, नवाज शरीफ को जिस तरह बेतौकीर करके, बेइज्जत करके उसको निकाला गया, ठीक है। अच्छा, सबब क्या और था? जिस तरह बोल बच्चन दे के फिर वापस ला के रुसवा किया। हाँ, लेकिन उसमें एक बात आपको मैं आज कहें तो मैं उसको आपको मैं खबर भी दूं। खबर ये है कि नवाज शरीफ के साथ ये तो ज्यादती हुई कि उनको सीटें ही इतनी मैनेज करके दी गई, मैनेज नहीं, लेकिन सच्ची बात जो है कि जितनी वो कोशिश कर रहे थे इतनी मिली नहीं उन्हें सीट। हाँ, सही है, जितनी वो चाह रहे थे, हालांकि ख्वाहिश भी जाहिर की थी, उनको निकाल दिया गया। लेकिन उनके साथ जो जो कमिटमेंट हुई थी ना, उसमें अब एक साकिब निसार की कमिटमेंट है, वो फिक्स होगा। वो अभी तक वो आईनी अदालत के जरिए हो या आईनी बेंच के जरिए हो, लेकिन उसको फिक्स होना है। ये आप याद रखिएगा, ये बड़ी खबर दे रहे हैं, ये ठीक है ना। लेकिन हम वापस दोबारा आते हैं सियासी जमातों की नाकामी पे। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो इमरान खान ने अदा किया और उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट ने। फैज हमीद उस वक्त तो हम नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन इस बार तो इस्टेब्लिशमेंट खुद कहती है कि टिका के रखो ना, डंडा दे दो उसको, तुन के रखो। इशू ये है कि यही फैज हमीद था ना जिसकी और इमरान खान के दरमियान जो ऑडियो लीक थी, उस ऑडियो लीक को बाजवा ने आसिफ जरदारी, मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को सुनाया था कि ये प्लान कर रहे हैं कि ये असेंबली तोड़ेगा और आने वाले इलेक्शन में ये
2/3 میجارٹی لے کر ملک کا پارلیمانی نظام ہے وہ تبدیل کرے گا، صدارتی نظام آئے گا. اور یہ ہم پہلے بھی آپ کے ہی ان ویلاگ میں ڈسکس کرتے رہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ISI کا چیف اتنا وہ یعنی سیاہ و سفید کا مالک تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ کہہ رہا ہے سیاسی قوتوں کو، اپوزیشن کی کو، کہ اگر آپ نے نو کانفیڈنس نہیں کیا تو یہ سب کو لے ڈوبے گا. وہ بھائی پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ ایک بات. دوسرا، عمران خان نے جو حکومت کی اسے موقع تھا، زرداری صاحب نے کہا، شہباز شریف نے کہا کہ بھائی میثاق معیشت آپ کریں، ملک کو چلائیں، ملک ہوگا تو ہم سارے جھگڑے نپٹا لیں گے. لیکن اس نے یہ نہیں کیا. اس نے اپنے لوگوں کو بے عزت کیا، اس کو ٹائم نہیں دیتا تھا. جتنی اپوزیشن تھی، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، ان کی بیوی، سب کو جو ہے انہوں نے جیلوں میں رکھا، سب کو. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا نا. آج وہی ہو رہا ہے. انتقام کی سیاست میں کبھی بھی آپ سالم نہیں رہتے، اندھے ہو جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ انتقام، یہ تو انتقام نہیں ہے عمران خان کا، یہ تو اس کے اپنے کرتوت ہے سر. دیکھیں نا، یہ آپ وہ اس کو باہر لے آئیں گے تو وہی کام شروع کرے گا. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جیل میں ہے نا، یہ ابھی سکون میں ہے. جیل سے نکلے گا تو یہ ان کو جینے نہیں دے گا. وہی نا. آپ یہ مانے نہ مانے، وہ پاکستان کی تاریخ کا بھٹو صاحب تھا، یا یہ وہ واحد لیڈر ہے جو ایک دن کے نوٹس پر جلسے کرتا ہے، عمران خان. ہاں، لیکن بھٹو کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کر سکتے. ہر دور کے اپنی تقاضائیں ہوتی ہیں نا. اب دیکھیں نا، یہ چولیاں مارتا رہتا ہے سر. بھٹو صاحب نے ایسی کوئی چولی نہیں ماری تھی. چولیاں مارتا رہتا ہے، ہر دور میں سارے چول ہی مارتے ہیں. نہیں، مجھے بتائیں اسلامی سوشلزم کیا ہوتا ہے؟ وہ کون کہہ رہا ہے؟ بھٹو صاحب کہتے تھے نا. لیکن اس ساری باتوں کو چھوڑے، وہ اس نے اپنا ٹرم، یہ وہی ٹرم تھا نا جو اس نے ریاست مدینہ کا کیا نا. رحمان ملک نے اکانومک ٹیررزم کہا تھا. کس کو؟ کہ معاشی دہشت گردی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس ساری بربادی کا جو سبب ہے نا وہ عمران خان ہے، سیاست کا. اب آپ نے پلیٹ جو وہ کہتے تھے نا وہ اس سے زیادہ کر کے دیتا تھا. اس نے آخر میں یہ کہا فیض حمید کو کہ بھائی یہ پہلا بجٹ میں نے منظور کروا لیا تھا، اب باقی ساروں کا آپ ارینج کرو، قانون سازی آپ کو کروانی ہے. فیض کو کہا تھا. سارے وہی کرتے تھے. آپ کو یاد نہیں؟ کرنل لیاقت ہوتے تھے اسمبلی میں، ساری چیزیں پارلیمان کو وہی ہانک رہے ہوتے تھے. ہاں. اب یہ کہ ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم سچ جو ہے وہ وقت گزرنے کے بعد بولتے ہیں، پہلے نہیں بولتے. پہلے بولیں تو زبان کاٹ دیتے ہیں. ہم کیا کریں؟ نہیں، ہم تو ایک فون کا شکار ہے، زبان تو کاٹنا بڑی بات ہے. وہی نا. تو ایشو یہ ہے کہ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ یہ جو ان کی کمپٹیشن ہے نا بوٹ چاٹنے کی، اب وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کی سیاست فارغ ہو کر رہ گئی ہے. بالکل. وہ اس لیے فارغ ہوئی ہے کہ عمران خان، جس کے لیے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ 1 ماہ بھی جیل میں نہیں رہ سکے گا، اس نے سال گزار لیے. لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ سال گزار لیا. سال کیوں نہیں گزارے گا؟ وہ عیاشیاں مار رہا ہے. نہیں تو جیل کس کے اس میں انڈر تو سہولت کاری تو ہم کون کر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ عالمی دنیا عدالتیں آپ کی نہیں. عدالت کہاں کر رہی ہے؟ عدالت نے تو کہا تھا کہ بھائی نہیں، یہ کس نے کہا تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے واک کرنے کے لیے اسپیس نہیں ہے. عدالت نے کہا کہ بھائی یہ دیوار ساتھ والی بیرک کی توڑو اور اس کو اسپیس دو. یہ کس نے فیصلہ دیا؟ عدالت نے حکم دیا. اس نے سائیکل مانگی ورزش کے لیے، اس کو سائیکل فراہم کر دی گئی. اس نے جو چیزیں مانگی ہیں، عدالت ادھر سے تصاویر منگوا رہی ہے کہ تصاویر لے کے آؤ، عمران خان کس حال میں رہ رہا ہے، یہ کسی بھی قیدی کے ساتھ پہلے رہا ہے. سر میری بات سنیں، آپ کو عمران پر زرداری صاحب کو تو دوائیاں عمران خان کے دور میں نہیں پہنچانے دی جا رہی تھی. نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، دیسی مرغے دیسی گھی میں سر کہ کون کھا رہا ہے؟ دیسی گھی میں مرغے ملتے ہیں تو یہ جیل کس کے اس میں ہے؟ حکومت کے انڈر میں ہے بھائی، پنجاب گورنمنٹ کے انڈر میں. ہاں، لیکن ایک دن دیسی مرغی آپ دے دو پھر بند کر دو، پھر عدالت کہے گی نا پھر ایک دن دے دو پھر بند کر دو. ایسا نہیں ہوتا. زرداری صاحب ایسا ہو سکتا ہے نا. زرداری صاحب کو تو ایک بندہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ اس کی بیرک کے سامنے کھڑے ہو کر گالیاں دیتا تھا.
اچھا نواز شریف کے ساتھ، تاکہ اس کو آپ ذہنی طور پر توڑیں، لیکن وہ لوگ نہیں ٹوٹے. ان کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا، ان کو سوشل میڈیا ہینڈل کرنا نہیں آ رہا. ان کے اعصاب پر سوار ہے عمران خان. جو بھی فیصلے کرتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ عمران ادھر ہوتا ہے. دیکھیں نا، مریم نواز نے جتنے فیصلے ابھی یا جو کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ وہ گنوائے نا. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، بوزدار نے کیا تھا کچھ؟ اس نے تو اس منصب کی بے عزتی کی تھی نا. مریم نواز کر رہی ہے نا. وہ مریم نواز جو جلسوں میں کھڑے ہو کر جس طرح للکارتی تھی، اب وہ مریم نواز نہیں ہے، وہ ایک چیف منسٹر ہے. شہباز شریف تو اپوزیشن لیڈر بھی ایسا ہی ہے جیسا وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اس سے بہتر تھا کہ نواز شریف کبھی کبھی مودی کے ہی بارے میں بول دیتا ہے، کم سے کم انڈر ڈسکشن تو آتا ہے. اس کے تو ہمارے پاس وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ ادھی موئی ادا جاؤ اسی اترا ہی اترا. ہاں، اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں. یعنی دوسرا بھی جملہ کہتے ہیں، اندھی جڑی پیکیں تیڑی ساور. ہاں میں اصل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. تو میں اصل میں سیاست جو ہے نا، سیاست اصل میں آپ کی تب بہتر ہوگی. آپ ایمانداری سے بتائیں، ابھی یہ ترامیم کا معاملہ چل رہا ہے، ایک جماعت مجھے اٹھا کر دیں جس نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا کور کمیٹی کا اجلاس بلایا. ابھی اس وقت جے یو آئی کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چل رہا ہے نا، جے یو آئی نا. میں تو آپ کو کہوں کہ جس طرح مولانا کو انہوں نے آئسولیٹ کیا تھا نا، مولانا نے ٹکا کے ان سے تگڑی کا ناچ نچایا، انتقام لیا ہے. کیا کہتے ہیں جملہ، تگڑی کا ناچ نچانا. تگڑی کا ناچ نچانا، کیونکہ ہماری اردو اصل میں مدر ٹنگ ہے نہیں، تو اسی لیے ہم ٹھوک دیتے ہیں کبھی کبھی چیزوں کو. لیکن میں ہی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا کو جس طرح انہوں نے آئسولیٹ کیا تھا نا، مولانا نے ان کو ذلیل کیا. ادھر پہلے نون لیگ کی ترمیم نہیں ہوئی. ابھی بھی معاملہ عدالتی بینچز اور آئینی عدالت پر ہے، آئینی بینچ اور آئین. ایسا ہی ہے. بلاول بھٹو، مجھے تو حیرانگی یہ کہ اگر مولانا والی بات مان لی جاتی ہے تو چیئرمین بلاول بھٹو جو ہے ان کا تو پھر تو کھانا خراب ہو جائے. تو یہ فیصلہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. آئینی بینچ والا مولانا نے یہ ٹرم دیا ہے اور انہوں نے مان لیا ہے. یا تو مولانا ان کو ایسا یعنی حساب کتاب ان کے ساتھ ہونا چاہیے. میں ان کے حامی مخالفت کے علاوہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ انہوں نے سچی بات یہ کہ ٹھیک ہے تابع داری ہوتی ہے، لیکن تابع داری سے وہ کہتے ہیں نا کہ مفاہمت اور بے غیرتی کے درمیان ایک باریک لکیر ہوتی ہے، جو اسفندیار ولی کہتا تھا. تھوڑا خیال کریں یار. صحیح. اس ملک کے لوگوں نے کیا قصور کیا؟ آپ نے بجلی کے بل اتنے دیے ہیں کہ لوگ ظلم کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے نا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، جو تنخواہ آپ کی آتی تھی اس میں جو اخراجات تھے وہ ادھر ہی ہیں یا کچھ کم ہوئے؟ تو اس کا مطلب مہنگائی تو نہیں کم ہوئی ہے نا. سارا ڈرامہ ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں واپس آنا پڑے گا سیاست کے اوپر. سیاست، پارلیمان نے اپنا ٹرم تو ضرور پورا کیا، 3 نے کیا، لیکن سیاست کمزور ہوئی ہے. سیاست فارغ ہو گئی ہے. کمزور بھی نہیں، فارغ ہو گئی. ابھی مارشل لاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوڑے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس سے برا حال تو ابھی سیاستدانوں کا ہے، کیونکہ ہم نے جب ناک تو رگڑتے پھر رہے ہیں. ہم نے جب نہیں، ناک سے تو بات نیچے چلی گئی ہے یار. ایسا نہ کرے، مطلب کیٹیگری کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو ایشو یہ ہے کہ ہم نے ضیاء الحق کے دور میں ہوش سنبھالا. میں اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں کہ ہم سینسر زدہ نسل ہے نا. لیکن ابھی جو صورتحال ہے، پہلے سرکار کیا کرتی تھی کہ وہ آپ کو بولنے نہیں دیتی تھی، پکڑ لیتی تھی، اخبارات میں سے خبریں نکال لیتی تھی. لیکن اب ہم خود سرکار بن گئے ہیں. ہم خود جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں، اسے آگے نہیں بڑھتے. ہم نے خود اپنی ایک ریڈ لائن بنا لی ہے. ایسا ہی ہے. حالانکہ آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. صحیح بات. لیکن اس طرح کا ماحول پیدا کس نے کیا؟ سیاسی جماعتوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس پر، سیاسی حقوق پر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. صحیح بات ہے. انہوں نے ڈی ایجوکیٹ کیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا
کہ عقل مندی کی کوئی حد ہو سکتی ہے، حماقت کی نہیں ہو سکتی. یہ سیاسی حماقتیں آپ جتنی کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں پہلے جو نون لیگ کر رہی تھی آئینی ترمیم کے حوالے سے، جس طرح آپ نے ارکان کو ذلیل کیا، آپ ایک ایک سے پوچھیں کہ بھائی ترمیم میں ہے کیا، سارے فارغ ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں. ایسا ہی ہے، لوگوں سے وہ ووٹ لے کر آتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ زیادتی ہے آپ کے ملک میں. اب جو دوسرے لوگ ہیں نا جو خاموش ہیں، ان کو محاسبہ کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کا. آپ دیکھیں نا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں، پاکستان پیپلز پارٹی میں، خود تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو عمران خان جو خود تحریک انصاف کے لیے خودکش بمبار ہے، اس کو کہنے کی جرت نہیں کر سکتی. زرداری صاحب کے سامنے کوئی کہنے کی جرت نہیں کرتا، میاں صاحب کے سامنے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کرتا. ایسا ہی ہے. یعنی سیاست کے اندر جب آپ ڈائلاگ کا راستہ بند کر دیں گے، لوگوں کو سننے کا راستہ بند کر دیں گے، تو آپ کو وہاں سے جو کچھ کہا جائے گا آپ وہی. آنے والے دنوں میں تو حالات اور بھی خرابی ہوں. ڈیفینیٹلی. تو یہ کہ مجھے ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع تھا، ہم اس کو ان 10-15 منٹوں میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. لیکن سچی بات یہ کہ جناح صاحب سے لے کر ابھی تک واقعاتوں نے ان کی اپنی اشکال تبدیل ہوئی ہیں، لوگ تبدیل ہوئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا شکار جو ہے وہ سیاست رہی ہے. کردار تبدیل ہوئے ہیں، اعمال تبدیل نہیں ہوئے، اعمال اور خراب ہوئے. چلیں، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے رضا کھٹری صاحب. ویورز، کھٹری صاحب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.